بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوش آمدید عرض میکنم همه بچه ها رو که تو درس تشریف دارند و تشکر میکنم از همه. خوب، امروز به فضل خدا درس ما درس نهم هست و درباره سفر. سفر یعنی که شما کجا میری، هر جا که میری سفر میگن. مثلا شما میری دانشگاه، میری به شهر دیگه، میری برای تفریح، تو رو میگید سفر. یعنی هر چیز که میاد تو همین سفر میاد، سفر کوتاه باشه، سفر طولانی باشد. خب تو این درس درباره سفر یعنی چطور میتونی از کسی بپرسیم که کجا میره یا به کسی بگیم که من کجا میرم. بعد از این سفر یه مطلب دیگه هست درباره خواندن. یعنی دو تا مصدر تو این درس ما یاد میگیریم. یکی رفتن، یعنی از همون مصدر رفتن سفر میاد به معنی سفر، و دوم خواندن یعنی چه میخونیم و درباره کتاب ها و رساله ها و چیزای دیگه. خوب، تو اس درس کے اندر ہمارے پاس دو مطالب ہیں جو ابھی ہم انشاءاللہ تکرار کریں گے. پہلا مطلب جو ہے وہ سفر کے بارے میں ہے کہ سفر کے لیے ہم کس طرح سے جملے بنائیں گے، اور کوئی بتانا چاہ رہا ہو کہ میں کہیں جا رہا ہوں تو کس طرح سے بتائے گا. تو اس کے لیے ایک مصدر استفادہ کیا گیا ہے جس سے ہم جملے بنائیں گے اور سیکھیں گے. اور دوسرا اس کے اندر ہے پڑھنے کے بارے میں، اور پڑھنے کا مصدر بیان کیا گیا ہے اور اس مصدر سے پھر جملے بنانے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. تو چلو شروع کرتے ہیں ہم اپنا یہ والا درس نهم سفر. درست ہے؟ تو سفر کے بارے میں یہ ہمارا درس ہے، تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں. درس نهم سفر واژه‌های جدید کہ آپ خود اس کو پڑھ لیجئے گا. نئے الفاظ، ان سارے الفاظ نے دوبارہ تکرار ہونا ہے درس کے اندر، لیکن یہاں پر اجتماعی آپ ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے. ایک آپ کا تکرار ہو جائے گا درس کا. خوب، تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی من دانشگاه میروم. پہلا جملہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے کہ میں دانشگاہ جا رہا ہوں. دانشگاه میروم. خوب، دانشگاه کے قبلا فکر کنم خوندی کہ معنیش چیه. دانشگاه یعنی یونیورسٹی. آج کا جو ہماری بات ہے اور مطلب ہے وہ ہے میروم. درست ہے؟ میروم. میروم از رفتن مصدرش چیه؟ رفتن. کہ یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے میں رفتن. رفتن آپ دیکھ رہے ہیں، رفتن یعنی جانا. درست ہے؟ اسی رفتن مصدر سے مختلف جملے بنائے جاتے ہیں. جیسے یہ جملہ ہے حال کا، حال استمراری کا، کہ میں جا رہا ہوں یا میں جاتا ہوں. درست ہے؟ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ میں دانشگاہ جا رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں، یا میں دانشگاہ جاتا ہوں. درست ہے؟ تو پہلا سوال ہو گیا ہمارا من دانشگاہ میروم. خوب، میروم کا دوسرا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ میرم. درست ہے؟ واو کو حذف کر دیتے ہیں یا واو کو حذف کر کے پڑھتے ہیں میرم. درست ہے؟ من دانشگاہ میرم لکھنے کے لیے نہیں ہے، فقط عام زبان کے اندر بولنے کے لیے استفادہ ہوگا. لیکن میروم بولنے کے لیے بھی استفادہ کر لیتے ہیں، اور لکھنے کا تو حتماً اسی کو ہی لکھا جاتا ہے، اس کو کہ ہم نے اسی کو ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ بس پہلا سوال ہمارے لیے حل ہو گیا کہ کہیں بھی جانا ہو تو کس طرح سے ہم بولیں گے، یا کسی کو بتانا ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو یہی جملہ استعمال کیا جائے گا. من دانشگاه میروم، من کتابخونه میروم، من باغ میروم. درست ہے؟ هر جا که میخوای برید اسمش فقط اضافه کنی جمله درست میشه. خوب، پہلی گفتگو ہے کہ ہمارے گزشتہ دروس کی ہے. آپ اس کو تکرار کریں، خود اس مکالمے کو پڑھیں. اس مکالمے کے بعد ہمارا اپنا درس شروع ہو جاتا ہے آج کا، جس کو ہم پڑھنا آغاز کر چکے ہیں. تو یہاں پر ہے پہلی چیز ہے آموزش واژه، یعنی الفاظ کی یادگیری. گوش کنید و تکرار کنید. خوب، ساختار ابھی بتا رہے ہیں کہ اس ساختار کو آپ نے ہر جگہ استعمال کرنا ہے، اور اس کے اندر فقط یہ جو خالی جگہ موجود ہے اسی خالی جگہ کے اوپر ہم نے لفظ لگاتے جانا ہے اور ہمارے جملے مختلف بنتے جائیں گے. تو شروع کرتے ہیں ساختار کو حفظ کرنا، یاد کرنا، پھر ہم اس کو اپنے الفاظ میں استعمال کریں گے. تو خوب، پہلی جملہ کیا ہے؟ من میروم. من میروم. ہم نے ابھی تک مختلف مصدر پڑھ لیے ہیں، جیسے من ہستم کا ایک جملہ پڑھا ہے، میں ہوں. درست ہے؟ من دارم میرے پاس ہے. اور اس کے علاوہ اور کون سا جملہ پڑھا تھا؟ تو من ہستم، من دارم، و ایک دو اور جملے بھی پڑھے، میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہے کون سے تھے. تو یہ ابھی ہمارے پاس تیسرا جملہ ہے میروم. میروم کے ساتھ رفتن کے بارے میں ہے. من میروم، تو میروی، او میرود. درست ہے؟
تو یہ ساختار یاد کرنے رفتن کے بارے میں. تو مم میروم تو میروی او میرود یا مم میرم تو میری او میرے. درست ہے کہ جو بولنے میں استعمال ہوتا ہے. تو جیسے شروع میں بھی انہوں نے بتایا کہ واو حذف کر دیں گے ادھر اس میں، اور جو واو حذف ہوگی اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے مم میرم. درست ہے. تو میری واو ادھر بھی حذف کر لیں گے ہم، اور یہاں پر بھی واو بھی حذف کر دیتے ہیں. اور دال تو یہ آپ نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ او والے کے اندر غائب کے لیے ہم آخر سے بھی حرف حذف کر کے ہے لگا دیتے ہیں، خصوصاً اس کے اندر. تو او میرے رے اور ہے لگا دیں گے. تو خوب انہی جملوں کو ابھی استعمال کرتے ہیں. اس ساختار کے ساتھ جملے بنانا شروع کرتے ہیں. جمله خواندن، جمله های زیر را بخوانید و تکرار کنید با من. اول جمله اول کیا ہے؟ من سینما میروم. سینما جہاں پر فلمیں چلائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں. تو پارک میروی. جمله دوم کیا ہے؟ تو پارک میروی. تم پارک جا رہے ہو یا تم پارک جاتے ہو. این عکس سوم یہ جمله سوم او مغازه میرود. او مغازه میرود، وہ دکان پر جاتا ہے یا وہ دکان پر جا رہا ہے، دونوں استفادہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس چوتھا جملہ ہے کہ من دانشگاه میروم. من دانشگاه میروم، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں یا جاتی ہوں. تو کلاس میروی. پانچواں تو کلاس میروی، تم کلاس میں جا رہے ہو. او خونه میرود. خونه وہ لکھنے میں خانے ہے اور پڑھتے ہیں خونه تیزی کے لیے. او خونه میرود، وہ گھر جا رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ساتواں جملہ آ جاتا ہے مسجد کے لیے. میں مسجد جمکران میروم. مسجد جمکران اکثریت کو پتہ ہوگا، جب مسجد جمکران مسجد کا نام ہے. درست ہے. جیسے مسجد متقیان، مسجد مومنین مساجد کا نام ہوتا ہے، تو جمکران مسجد کا نام ہے. تو اصفہان میروی. تو اصفہان ایران کا شہر ہے. برادر من میرا بھائی کہاں جا رہا ہے؟ برادر من تہران میرود. تہران یعنی مرکز ایران، پایتخت ایران، دارالحکومت ایران کا. تو یہ جملے ہیں، دیکھیں فقط اور فقط ہم نے لفظ کا اضافہ کر کے اس کو نئے جملے بنا دیے ہیں. باقی ساختار وہی اوپر والے ہیں جو 3 جملے ہم نے پڑھے ہیں. خوب یہ تو تھا کہ بتا دیا ہے آپ نے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. ابھی اگر آپ نے پوچھنا ہو کسی سے تو کس طرح سے سوال بنائیں گے. ہمارے سوال بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ شما کجا میروی. شما کجا میروی کیا مطلب ہوگا؟ آپ کہاں جا رہے ہو. بالکل درست. شما کجا میروی یا شما کجا میری. سمجھ آئی؟ یہاں پر واو حذف کر کے بولا گیا ہے. یہ تو تھا مخاطب کے لیے. غائب کے لیے کیا ہے؟ او کجا میرود. او کجا میرود. او کجا میرود. جب میرود کو حذف کر کے کیا لگائیں گے؟ میرود کی بجائے میرے، واو اور دال حذف ہو کے ہے کا اضافہ کر دیا جائے گا. تو جو بھی آپ ایک یاد کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. او کجا میرود، او کجا میرے. خوب. تو گفتگو شروع کرتے ہیں. پہلا مکالمہ ہے ہمارے اس درس کا. گفتگو اول گوش کنید و تمرین کنید. خوب. شما اهل ایران هستی؟ سوالیه انداز. شما اهل ایران هستی؟ بله من اهل ایران هستم. خوب. شما کجا میری؟ کہاں جا رہے ہو؟ من سوریه میرم. سوریه میرم. سوریه یعنی شام، شام کے ملک جا رہا ہوں. او کیست؟ او برادر من است، وہ میرا بھائی ہے. خوب. او کجا میرود، وہ کہاں جا رہا ہے؟ او ترکیه میرود، وہ ترکیے جا رہا ہے. تو اس کے اندر ہمارے پاس سوال پچھلے درس کا بھی تکرار ہو گیا اور اس درس کا بھی کہ آپ کہاں جا رہے ہو کو بھی ہم نے تکرار کیا ہے. تو گفتگو دوم ہے ہمارے پاس. اس میں ہم انہی جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ ہماری مشق اور تمرین زیادہ ہو سکے. با ہم کلاسی خود گفتگو کنید. چه گفتگوی اول. سوال اول. شما کجا میری؟ شما کجا میری؟ من سینما میرم. من سینما میرم. خوب. سعید کجا میرود؟ او خونه پدر میرود. او خونه پدر بزرگ یعنی دادا کے گھر جا رہا ہے، اور گھر کی تصویر بھی انہوں نے صحیح پرانی سی لگائی ہے. جمله سوم. مصطفی کجا میرود؟ او پارک لاله میرود. پارک لاله، لاله اسم پارک ہے، پارک کا نام ہے. او پارک لاله میرود. خوب. چهارم. شما کجا میروی؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ من دانشگاه اصفهان میروم. من دانشگاه اصفهان میں جا رہا ہوں یا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. سکینه کجا میرود؟ سکینه کہاں جاتی ہے؟ پانچواں. او مدرسه میرود. مدرسه. محمد کجا میرود؟ او مسجد جمکران میره. مسجد جمکران میرود. اس کے بعد کار گروہی ہے کہ به صورت گروهی 2 نفره دو افراد مل کے با ہم کلاسی خود گفتگو کنید. اس ساری خالی جگہ کو آپ انشاءاللہ پر کریں گے. اور اس کو پر کس طرح سے کریں گے؟ پہلے اس کے ساتھ یہ بھی جملات ہیں، یہ نام ہے آپ کے پاس، اس کے بعد یہ
شغل ہیں آپ کے پاس، اور یہ مقام کے نام ہیں۔ ان 4 چیزوں کے ذریعے سے آپ نے اس ساری تمرین کو حل کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کچھ ممالک کے نام جن کے آپ کو پروردگار توفیق دے کہ آپ جا کے دنیا کو دیکھیں۔ تو پہلا کیا ہے؟ فلسطین، کہ خدا انہیں آزادی مطلق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد ہے پرتگال، پرتگال کے بعد کیا ہے؟ لوہستان، ایطالیہ، لبنان و بلغارستان۔ تو ہمارے پاس یہاں پر نام بالکل وہی ہیں، لبنان، بلغارستان، فلسطین و پرتگال و لوہستان و ایطالیہ۔ خوب تمرین کرتے ہیں انہی ممالک کی اور ان کے ساتھ جملے بنانے کی۔ من اهل ایران هستم، من اهل لبنان هستم، نه اهل ایران۔ خوب، تو اهل لبنان هستی؟ من لبنان میروم، میں لبنان کا رہنے والا ہوں اور لبنان جا رہا ہوں۔ تو اہل ایطالیہ ہستی، تو اہل ایطالیہ ہستی، تو ایطالیہ میروی، تم ایطالیہ جا رہے ہو۔ او اہل لوہستان هست، تو و او لوہستان میرود، لوہستان ہی جا رہا ہے۔ خوب، چہارم کیا ہے؟ حسن اہل بلغارستان است و او بلغارستان میرود۔ مریم اهل پرتغال است و او پرتغال میرود۔ حیدر اهل فلسطین است و کجا میرود؟ فلسطین میرود۔ اس کے بعد تمرین ہے کہ آپ خود اس کو انشاءاللہ حل کریں گے، بالکل وہی چیزیں ہیں، کوئی اس کے اندر نئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوبارہ سوال ہے جو کہ ہاں اور نہ میں جس کا جواب دیا جائے گا کہ تو دانشگاہ میری یا نہ میری۔ تو دانشگاہ میری، کیا آپ یونیورسٹی جاتے ہو؟ تو کیا جواب ہے؟ بله، یعنی ہاں میں جاتا ہوں، یا نه میں نہیں جاتا۔ تو گفتگوی اول گوش کنید و تمرین کنید. حال شما خوب است؟ خوبم، متشکرم. برادر شما کجا می رود؟ برادر من دانشگاه می رود. شما دانشگاه میری؟ نه، من پارک میرم. میرا بھائی یونیورسٹی جا رہا ہے. آپ یونیورسٹی جا رہے ہو؟ نہیں، میں پارک جا رہا ہوں، میری آج کلاس نہیں ہے. گفتگوی دوم، با هم کلاسی خود گفتگو کنید که با هم اینجا گفتگو میکنیم. جمله اول، شما دانشگاه میری؟ بله، من دانشگاه میرم. او باغ میرود؟ نه. کیا وہ باغ جا رہا ہے؟ نه. تو پھر کہاں جا رہا ہے؟ وہ سینما میرود. سینما، اوپر سینما موجود ہے ہمارے پاس، وہ سینما جا رہا ہے. خب سوم، سجاد لهستان میرود؟ سجاد لهستان میرود؟ بله، سجاد لهستان میرود. لهستان کشور ہے. زهرا فلسطین میرود؟ نه. زهرا کجا میره؟ زهرا ایران میرود. خب شما بلغارستان میری؟ یعنی شما بلغارستان میروی؟ بله، من بلغارستان میروم. برادر شما هند میرود؟ آپ کا بھائی ہندوستان جا رہا ہے، انڈیا جا رہا ہے؟ نه، او ایتالیا میرود، وہ ایتالیا جا رہا ہے. خوب، اس کے بعد دوبارہ کار گروہی ہے کہ آپ خود انشاءاللہ اس کو ان الفاظ کے ذریعے سے حل کریں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے واژه شناسی کے چند الفاظ ہیں. ماؤس بھی ہمارا جو ہے ساتھ آہستہ آہستہ چھوڑتا جا رہا ہے. آموزش واژه، گوش کنید و تکرار کنید. اول سینما، کیا ہے؟ سینما. دوم مسجد. سوم مریض، بیمارستان. یہاں بیمارستان ہے؟ نہ، مریض ہی ہے، بیمارستان کی تصویر یہ آگے ہے. بیمارستان. خوب، بیمارستان یعنی ہاسپٹل. حرم و دانشگاه ہے، فکر کنم ادھر دیکھتے ہیں پتہ چل جائے گا. حرم مدرسے، مدرسے، دانشگاه نہیں، اسکول ہے. مدرسے. خوب، بیمار، سینما، بیمارستان، یہ بیمارستان ہے. و مسجد. خوب، یہ الفاظ ہیں کہ ان میں کوئی خاص لفظ یاد کرنے والا مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو پہلے پتہ نہ ہو. بیمارستان ایک لفظ ہے، جبکہ ہم اس کے مطابق یہ لفظ اردو میں استفادہ نہیں کرتے، لیکن قبرستان استعمال کرتے ہیں، یعنی قبروں کی جگہ. بیمارستان یعنی بیماروں کی جگہ. گلستان یعنی گلوں کی جگہ، پھولوں کی جگہ. تو ستان بطور جگہ لاحقے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو اس کے بعد تمرین ہے اور خواندن جمله های زیر. خب من سینما میروم. من کجا میرم؟ سینما میرم. تو مدرسه میری؟ خوب، او کجا میرد؟ او حرم امام رضا علیه السلام میرود. من مسجد میروم. من مسجد جا رہی ہوں. تو بیمارستان میری. خوب، احمد کجا میره؟ احمد پارک میرود، وہ پارک میں جا رہا ہے. تمرین گفتگوهای زیر را با توجه به تصویرها کامل کنید. گفتگوهای زیر را با توجه به تصویرها کامل کنید. اس ساری گفتگو کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تصویروں کے ذریعے سے پورا کرنا ہے. خوب، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے
خوب، تو یہ ہمارے پاس نیا مطلب ہے کہ شما چه میخوانی، از مصدر خواندن ہے کہ کیا پڑھتے ہو. خوب، اس خونی کو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ چه میخونی، خوانی یا خونی دونوں طریقہ سے پڑھ سکتے ہیں. تو گفتگو شروع کرتے ہیں. اسم شما چیست؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اسم من حسین است، میرا نام حسین ہے. شما اهل ایران هستی؟ نه، من اهل پاکستان هستم. خوب، شما چه میخونی؟ کیا پڑھتے ہو آپ؟ من کتاب فارسی میخونم. میخونم یا میخوانم؟ درست ہے، میخونم. اس کے بعد ہے آموزش واژه. من میخونم، الف کو یہاں پر تلفظ نہیں کیا جائے گا. من میخونم، میں پڑھتا ہوں. تو میخونی، تم پڑھتے ہو. او میخوند، وہ پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے. تو الف کے علاوہ اس کو پڑھا جائے گا. اب جملے بناتے ہیں اسی سے. خواندن، جملہ های زیر بخوانید. جملے جو ہیں ان کو پڑھیں. کیا سا جملہ ہے پہلا؟ من کتاب فارسی میخونم، میں کہ فارسی کی کتاب پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں. تو کتاب انگلیسی میخونی، تم انگلش کی کتاب پڑھ رہے ہو. انگلیسی، انگلش کو انگلش نہیں بولتے، انگلیسی بولتے ہیں یہاں پر. اس کے بعد اس کو او کتاب عربی میخوند، کتاب عربی میخوند، وہ عربی کی کتاب پڑھتا ہے. من قرآن میخونم، میں قرآن پڑھتا ہوں. تو روزنامه میخونی، آپ اخبار، روزنامه یعنی اخبار. او کتاب داستان میخوند، داستان یعنی قصوں کی کتاب، کہانیوں کی کتاب پڑھتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کار گروہی بھی صورت گروہ ہے. دو نفر با ہم کلاسی خود گفتگو کنید کہ آپ اس کو انجام دیں گے خود. اور یہاں پر الحمدللہ ہمارا یہ درس 9واں بھی ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد 10واں درس ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، اوقات فراغت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.